اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے بیان کیا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق گفتگو نقل کی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں وہ نماز، زکوٰۃ، صلہ رحمی، ناطہ جوڑنے اور حرام کاری سے بچنے کا حکم دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو فرمایا کہ تم انہیں اس کلمے کی گواہی کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگر وہ یہ بات مان لے تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ نے ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ لوگ یہ بات بھی مان لے تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال پر کچھ صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے مالدار لوگوں سے لے کر انہی کے محتاجوں میں لٹا دیا جائے گا۔ کتاب صحیح البخاری، حدیث نمبر 1395، درجہ صحیح۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ اس پر لوگوں نے کہا، آخر یہ کیا چاہتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو بہت اہم ضرورت ہے، سنو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کا کوئی شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور صلہ رحمی کرو۔ اور ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ ہم سے محمد بن عثمان اور ان کے باپ عثمان عبداللہ نے بیان کیا کہ ان دونوں صاحبان نے موسیٰ بن طلحہ سے سنا اور انہوں نے ابو ایوب سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی حدیث کی طرح سنا۔ ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا، مجھے ڈر ہے محمد سے روایت غیر محفوظ اور روایت عمرو بن عثمان سے محفوظ ہے۔ کتاب صحیح البخاری، حدیث نمبر 1396، درجہ صحیح۔ ایک دیہاتی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کی، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس پر اگر میں ہمیشگی کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کر، اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرا، فرض نماز قائم کر، فرض زکوٰۃ دے اور رمضان کے روزے رکھ۔ دیہاتی نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان عملوں میں میں کوئی زیادتی نہیں کروں گا۔ جب وہ پیٹھ موڑ کر جانے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو جنت میں سے ہو تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ کتاب صحیح البخاری، حدیث نمبر 1397، درجہ صحیح۔ قبیلہ عبدالقیس کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ربیہ قبیلے کی ایک شاخ ہیں اور قبیلہ مضر کے کافر ہمارے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان پڑتے ہیں، اس لیے آپ کی خدمت میں صرف حرمت کے مہینے میں ہی حاضر ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان مہینوں میں لڑائیاں بند ہو جاتی ہیں اور راستے پرامن ہو جاتے ہیں۔ آپ ہمیں کچھ ایسی باتیں بتا دیجئے جس پر ہم خود بھی عمل کریں اور اپنے قبیلے کے لوگوں سے بھی ان پر عمل کرنے کے لیے کہیں جو ہمارے ساتھ نہیں آ سکے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں 4 باتوں کا حکم دیتا ہوں، 4 چیزوں سے روکتا ہوں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اس کی وحدانیت کی شہادت دینے کا۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے اپنی انگلی سے ایک طرف اشارہ کیا، نماز قائم کرنا، پھر زکوٰۃ ادا کرنا اور مال غنیمت سے 5واں حصہ ادا کرنے کا حکم دیتا ہوں، اور میں تمہیں کدو کے تنبے سے اور ختم سبز رنگ کا چھوٹا سا مرتبان جیسا گڑا، فقیر کھجور کی جڑ سے کھودا ہوا ایک برتن اور زفت لگا ہوا برتن۔ زفت بصرہ میں ایک قسم کا تیل ہوتا تھا، اس کے استعمال سے منع کرتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے۔ کتاب صحیح البخاری، حدیث نمبر 1398، درجہ صحیح۔
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو گئے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو عرب کے کچھ قبائل کافر ہو گئے اور کچھ نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے لڑنا چاہا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی موجودگی میں کیوں کر جنگ کر سکتے ہیں؟ مجھے حکم ہے لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت نہ دے دیں، اور جو شخص اس کی شہادت دے دے تو میری طرف سے اس کا مال و جان محفوظ ہو جائے گا، سوائے اسی کے حق کے یعنی قصاص وغیرہ کی صورتوں کے، اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوگا۔ کتاب صحیح البخاری حدیث نمبر 1399 درجہ صحیح۔ قسم اللہ کی میں ہر اس شخص سے جنگ کروں گا جو زکوٰۃ اور نماز میں تفریق کرے گا، یعنی نماز تو پڑھے گا مگر زکوٰۃ کے لیے انکار کر دے، کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ خدا کی قسم اگر انہوں نے زکوٰۃ میں 4 مہینے کی بکری کے بچے کو دینے سے بھی انکار کیا جسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیتے تھے تو میں ان سے لڑوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ باخدا یہ بات اس کا نتیجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا تھا، اور بعد میں بھی اس نتیجے پر پہنچا، میں بھی اس نتیجے پر پہنچا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی حق پر تھے۔ کتاب صحیح البخاری حدیث نمبر 1400 درجہ صحیح۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیعت کی ہے۔ کتاب صحیح البخاری حدیث نمبر 1401 درجہ صحیح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ قیامت کے دن اپنے مالکوں کے پاس جنہوں نے ان کو حق زکوٰۃ نہ ادا کیا کہ اس سے زیادہ موٹے تازے ہو کر آئیں گے جیسے دنیا میں تھے، اور انہیں اپنے کھوروں سے رون دیں گے۔ بکریاں بھی اپنے ان مالکوں کے پاس جنہوں نے ان کے حق نہیں دیے تھے پہلے سے زیادہ موٹی تازی ہو کر آئیں گی اور انہیں اپنے کھوروں سے رون دیں گی اور اپنے سینگوں سے ماریں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا حق یہ بھی ہے کہ اسے پانی ہی پر یعنی جہاں وہ چراہا میں چر رہی ہو دوہا جائے۔ آپ نے فرمایا کوئی شخص قیامت کے دن اس طرح نہ آئے کہ وہ اپنی گردن پر ایک ایسی بکری اٹھائے ہوئے ہو جو چلا رہی ہو اور وہ مجھ سے کہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے عذاب سے بچائیے، میں اسے یہ جواب دوں کہ تیرے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا، میرا کام پہنچانا تھا سو میں نے پہنچا دیا۔ اسی طرح کوئی شخص اپنی گردن پر اونٹ لیے ہوئے قیامت کے دن نہ آئے کہ اونٹ چلا رہا ہو، وہ خود مجھ سے فریاد کرے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بچائیے، اور میں یہ جواب دے دوں کہ تیرے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تجھ کو خدا کا حکم زکوٰۃ پہنچا دیا تھا۔ کتاب صحیح البخاری حدیث نمبر 1402 درجہ صحیح۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی تو قیامت کے دن اس کا مال انہایت زہریلے گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا۔ اس کی آنکھوں کے پاس 2 سیاہ نقطے ہوں گے جسے سانپ کے ہوتے ہیں، پھر وہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں سے اسے پکڑ لے گا اور کہے گا میں تیرا مال اور خزانہ ہوں۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی اور وہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو کچھ اپنے فضل سے دیا ہے وہ اس پر بخل سے کام لیتے ہیں کہ ان کا مال ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ وہ برا ہے جس مال کے معاملے میں انہوں نے بخل کیا ہے، قیامت میں اس کا توق بنا کر ان کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ کتاب صحیح البخاری حدیث نمبر 1403 درجہ صحیح۔ ہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ ایک عرابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر بتائیے جو لوگ سونے اور چاندی کا خزانہ بنا کر رکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دیا کہ اگر کسی نے سونا چاندی جمع کیا ہے اور اس کی زکوٰۃ نہ دی تو اس کے لیے خرابی ہے۔ یہ حکم زکوٰۃ کے احکام نازل ہونے سے پہلے تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم نازل کر دیا تو اب وہی زکوٰۃ مال و دولت کو پاک کر دینے والی ہے۔ کتاب صحیح البخاری حدیث نمبر 1404 درجہ صحیح۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
5 اوقیہ سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں، اور 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں، اور 5 وسق سے کم یعنی گلے میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ کتاب صحیح البخاری، حدیث نمبر 1405، درجہ صحیح۔ میں مقام ربضہ سے گزر رہا تھا، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھائی دیے۔ میں نے پوچھا آپ یہاں کیوں آ گئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں شام میں تھا اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرا اختلاف قرآن کی آیت جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے کے متعلق ہو گیا۔ معاویہ کا کہنا یہ تھا کہ یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی، اور میں یہ کہتا تھا کہ اہل کتاب کے ساتھ ہمارے متعلق بھی یہ نازل ہوئی۔ اس اختلاف کے نتیجے میں میرے اور ان کے درمیان کچھ تلخی پیدا ہو گئی، چنانچہ میں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان دونوں خلیفۃ المسلمین تھے کہ یہاں میری شکایت لکھی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے لکھا کہ میں مدینہ چلا آؤں، چنانچہ میں چلا گیا۔ وہاں جب پہنچا تو لوگوں کا میرے یہاں اس طرح ہجوم ہونے لگا جیسے انہوں نے مجھے پہلے دیکھا ہی نہ ہو۔ پھر جب میں نے لوگوں کے اس طرح اپنی طرف آنے کے متعلق عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تو انہوں نے فرمایا اگر مناسب سمجھو تو یہاں کا قیام چھوڑ کر مدینہ سے قریب ہی کہیں اور جگہ الگ قیام اختیار کر لو۔ یہی بات ہے جو مجھے یہاں ربضہ تک لے آئی ہے۔ اگر وہ میرے اوپر ایک حبشی کو بھی امیر مقرر کر دیں تو میں اس کی بھی سنوں گا اور اطاعت کروں گا۔ کتاب صحیح البخاری، حدیث نمبر 1406، درجہ صحیح۔